گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید منظور حسین نقوی مرحوم ابن سید ہدایت علی مرحوم اور اقبال فاطمہ مرحومہ بنت سید حسین احمد مرحوم کی ارواح کو وصال فرما۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند، مجلس اعضاء بعنوان ایصال ثواب ہے۔ پروردگار اعجاز بھائی کی والدہ اور والد کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، درجات بلند فرمائے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے، اور یہ جو زمانہ اور عرصہ چل رہا ہے، ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام اور رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ شعبان کے آخری ایام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فوجہ الشریف ولادت اور ولادت کے خوشیوں کے ایام، اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا، تاکہ اس رواں دواں عرصے اور ان ایام اور اس نسبت کا حق بھی ادا ہو جائے اور ایصال ثواب کا حق بھی ادا ہو جائے۔ اس آیت کے ذیل میں پروردگار
پروردگار عالم نے رسالت، نبوت اور امامت اپنی طرف سے کاروان ہدایت کے جو تمام معین کردہ منصب ہیں ان سب کے بارے میں تذکرہ فرمایا. لیکن سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنی تسبیح کا اعلان فرمایا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آگے تشریف لائیے. ایک اور سوال پڑھنے والا. جو بھی آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اس کا مطلب دین کو آپ چاہے جتنا بھی پھیلا لیجئے، اس کا اصل مرکز اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. اور اللہ کو ماننا فروع دین میں نہیں رکھا گیا ہے، اصول دین میں رکھا گیا ہے. اس کا مطلب کسی کے کہنے سے اللہ کو نہیں ماننا ہے، اپنی دلیلوں کی روشنی میں اللہ کو ماننا ہے. دلیلوں کا بہت بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بہت علمی، بہت کتابی دلیل آپ کے پاس ہو. ایک چھوٹی سی بھی دلیل کہ جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے وہ دلیل کافی ہے. وہ سنایا نا ضعیفہ والا واقعہ. ضعیفہ چرخہ چلا رہی ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتے ہیں. کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. کیا تمہارا چرخہ کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ کہ میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلنے لگتا ہے، روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے. کہ جب اتنا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ ایک سلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے. تو دلیل چھوٹی سی بھی ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی علمی زبانیں کوئی بات کرتی ہیں انسان کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی. کبھی کبھی معصوم زبانیں ایسی گفتگو کرتی ہیں، چھوٹی لہجے ایسے گفتگو کرتے ہیں، معصوم بچے ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سن کر کسی کے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. باپ چوری کرنے جا رہا تھا، بچے کو ساتھ لے کے چلا گیا. بچے سے کہا گلی میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی دیکھے تو آواز دے لینا. باپ چوری کرنے گھر میں گیا، بچے نے آواز دیا پاپا کوئی دیکھ رہا ہے. باپ دوڑا باہر آیا، اس نے دائیں دیکھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس نے بچے سے کہا بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ کہ ابا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ ہی رہا. اس نے چوری چھوڑی، سارا چوری کا مال لوٹایا. جس سے چوری کی تھی، جس کا نہ لوٹا سکا اس سے معافی مانگی، معذرت کی. تو دلیل ہونا ضروری ہے. بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی بھی دلیل اگر اللہ تک پہنچا دے تو وہ دلیل آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ جو توحید ہم پڑھتے ہیں نا، اصول دین میں اول توحید خود دو اجزاء کا مرکب ہے. توحید میں وجود خدا بھی ہے، توحید خدا بھی ہے. مطلب پہلے ماننا ہے کہ وہ ہے، پہلے ماننا ہے کہ وہ ہے، پھر یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ہے. پہلے مانیے کہ وہ ہے، پھر یہ مانیے کہ وہ ایک ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بولا کہ دو خدا ہو سکتے ہیں. مولانا نے پوچھا دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا آپ ہی تو اللہ کو قادر مانتے ہیں. اللہ قادر ہے؟ کہ بالکل ہے. اگر اللہ قادر ہے تو اپنے جیسا دوسرا خدا بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. بھیا تو مانیے کہ وہ قادر نہیں ہے، یا مانیے کہ دو خدا ہو سکتے ہیں. اگر اللہ قادر ہے تو اس کا مطلب دوسرا خدا اپنے جیسا بنا سکتا ہے. مولا نے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا لکڑی کا کام کرتا ہوں، لکڑی کا کاریگر ہوں، کارپینٹر کہہ لیجیے، کارپینٹر ہوں. تو کیسا کام کرتا ہے؟ تو بہت اچھا کاریگر ہوں، میرے جیسے علاقے میں کوئی کاریگر نہیں ہے. مولانا نے کہا یہ عصا لے، اس سے تخت بنا دے. عصا سے تخت بنا دے. اس نے کہا عصا سے کیسے تخت بن جائے گا؟ مولانا نے پوچھا کیوں تو اچھا کاریگر نہیں ہے؟ کہ میں تو اچھا کاریگر ہوں. کہ پھر عصا سے تخت بنا، یا مان کے تو کاریگر نہیں ہے؟ اگر اچھا کاریگر ہے تو عصا سے تخت بنا. اس نے جواب دیا میں تو اچھا کاریگر ہوں مگر عصا میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بن جائے. مولا نے فرمایا تو نے
جواب دے دیا، اللہ تو قادر ہے مگر کسی اور میں طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرا خدا بن جائے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو پہلے تو ماننا ہے کہ وہ ہے، پھر یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ہے۔ جب اس کو مان لیا تو ان سب کو ماننا ہے جن جن کو وہ منوائے۔ جب اسے مان لیا تو ان سب کو ماننا ہے جن جن کو وہ منوا رہا ہے۔ کیسے منوا رہا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول مبعوث کیا، ایک رسول نہیں، 313 رسول اسی نے بھیجے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، فضیلت ہم نے دی۔ تو ایک قاعدہ یہ بھی طے ہو گیا کہ فضیلت ہمیشہ اللہ ہی دیتا ہے۔ جب یہ قاعدہ طے ہو گیا کہ فضیلت اللہ ہی دیتا ہے تو تمہیں اسی اللہ کی قسم ہے کہ اسے افضل مانا کرو جسے اللہ نے افضل بنایا ہے۔ افضل اسے ماننا ہے جسے اللہ نے افضل بنایا ہے۔ اور کیسے فضیلت دی؟ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ توجہ دیجیے گا، الہ آباد بیٹھا ہے، کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ 313 رسول بنائے ہیں اس اللہ نے، اور 313 رسول بنا کر بھی کہا کہ یہ سارے رسول برابر نہیں، یہ سارے رسول برابر نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جب رسول برابر نہیں تو رسول کے برابر میں بیٹھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب رسول برابر نہیں ہے تو رسول کے برابر میں بیٹھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ 313 رسول اسی نے بھیجے اور پھر اس رسول کو بھی اسی نے بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، رسول مبعوث کیا ہے، اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ذمہ داری آیات کی تلاوت کرے گا۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ میرا رسول ہے، پڑھانے آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا ہے۔ دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، نفسوں کو پاک کرے گا۔ دوسروں کا نفس وہی پاک کر سکتا ہے جس کا خود اپنا نفس پاک و پاکیزہ ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری ذمہ داری کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہ کتاب و حکمت کا معلم ہے۔ جب قرآن نے رسول کو معلم کہہ دیا تو چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو کے بول سکتا ہے۔ جسے قرآن معلم کہتا ہے وہ نہ ان پڑھ ہو سکتا ہے نہ وہ جاہل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول کو قرآن نے معلم کہا۔ 3 ذمہ داریاں۔ چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سارے کام کس لیے انجام دے گا رسول؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس لیے کہ یہ سب پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، گمراہی سے نکال راہ ہدایت پر لے کر آنا ہے۔ اس کا مطلب چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا۔ کن لوگوں کی ہدایت کا؟ موجودہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا۔ سورہ آگے بڑھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، صرف موجودہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام نہیں کرنا ہے، ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں جن کی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان بعد میں آنے والے لوگوں کی ہدایت کا انتظام بھی رسول کو کرنا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اللہ نے یہ 4 ذمہ داریاں دی، آیات کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ رسول نے آیات کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ پوچھئے کسی مسلمان سے، آیات کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ کی۔ نفسوں کو پاک کرنا ذمہ داری، رسول نے نفس پاک کیے یا نہیں کیے؟ کیے۔ بھائی نفس پاک کیے تبھی تو سلمان و بوزر جیسے صحابی پیدا ہوئے۔ تیسری ذمہ داری کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، رسول نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ جس خدا نے رسول کو ذمہ داری دی کہ آیات کی تلاوت کرنا ہے، نفسوں کو پاک کرنا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، اسی اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ صرف موجودہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام نہیں کرنا، آنے والے لوگوں کی ہدایت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ تو جس اللہ کے کہنے سے رسول آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، نفسوں کو پاک کر رہے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اسی اللہ کے کہنے سے رسول کو لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے انتظام۔ تو دنیا جھوٹ کیوں بولتی ہے کہ رسول ہدایت کا انتظام کر کے نہیں گئے، رسول کسی کو ہادی بنا کے نہیں گئے؟ ارے رسول ہدایت کا انتظام کر کے گئے، ہادی بھی بنا کے گئے۔ تمہارے دل کالے پڑ گئے ہیں، اس کو ماننے کا تمہارا دل نہیں کرتا جسے رسول غدیر میں مولا دکھا کے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل
چلتے ہیں. اس وقت کی مجلس جو ہے، اس وقت کی گفتگو، اس کا مرکزی موضوع اور مرکزی عنوان سمجھیے کیا ہے اور میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. رسول کے بعد ہدایت کا سلسلہ باقی رہنا ہے، بنام امامت، بنام خلافت، بنام ولایت. رسول پر اختتام نبوت و رسالت ہے، اختتام سلسلہ ہدایت نہیں ہے. بہت توجہ دیجیے گا. رسول پر اختتام نبوت و رسالت ہوگا، سلسلہ ہدایت کا اختتام نہیں ہوگا. سلسلہ ہدایت بنام خلافت، بنام ولایت، بنام امامت رسول کے بعد چلنا ہے. اب یہ سلسلہ چاہے وہ خلافت کا ہو یا ولایت کا ہو یا امامت کا ہو، جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں سب تینوں سلسلوں کو مانتے ہیں. خلافت کو بھی سب مانتے ہیں، ولایت کو بھی سب مانتے ہیں، امامت کو بھی سب مانتے ہیں. مگر اوروں میں اور ہمارے یہاں ایک خوبصورت سا فرق ہے. اوروں کے ہاں خلیفہ الگ ہوتا ہے، ولی الگ ہوتا ہے، امام الگ ہوتا ہے. تنہا ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاں جو خلیفہ ہے وہی ولی ہے، جو ولی ہے وہی امام ہے. جو خلیفہ ہوگا وہی ولی ہوگا، جو ولی ہوگا وہی امام ہوگا. پوچھئے کسی سے آپ کیا خلافت ہے، وہ بتائے گا کہ ہے، بالکل ہے. پوچھئے کسی سے کتنے ہیں خلیفہ، وہ کہے گا آپ سے کہ 4 ہیں خلیفہ. نام، اب سوچ لیجئے کیا کیا نام ہے. ہر نام لینا منبر سے ضروری تھوڑی ہوتا ہے. بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں. پوچھئے کسی سے نام کیا کیا ہے تو نام بتائے گا وہ. اچھا نام ہر مسجد پہ لکھے ہوتے ہیں، محسوس فرمائیے گا. ہر مسجد پہ نام لکھے ہوتے ہیں. کیا لکھا ہوتا ہے؟ چراغو، مسجدو، محرابو، منبر. چراغو، مسجدو، محرابو، منبر. نیچے نام لکھے ہوتے ہیں. ایک نام چراغ کے نیچے، ایک نام مسجد کے نیچے، ایک نام محراب کے نیچے. ضرورت شعری کی وجہ ہی سے صحیح، جہاں اوپر منبر لکھا ہوتا ہے وہی نیچے حیدر لکھا ہوتا ہے. جہاں اوپر منبر لکھا ہوتا ہے وہی نیچے حیدر لکھا ہوتا ہے. ابھی شاید توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جہاں اوپر منبر لکھا ہوتا ہے وہی نیچے حیدر لکھا ہوتا ہے. 1400 سال گزر گئے، دنیا والوں نے علی کا سب کچھ چھین لیا، تخت چھین لیا، تاج چھین لیا، بادشاہ چھین لی، حکومت چھین لی، رسول کے دیے گئے القاب تک چھین لی اپنے لوگوں کے لیے. مگر 1400 سال گزر گئے، دنیا مل کے بھی علی سے علی کا منبر نہ دے سکے. منبر کرم علی کا تھا. منبر تو ہے خلیفہ، وہ آپ کو نام بتا دے گا. پھر پوچھیے آپ کیا امام ہیں، وہ کہے گا جی بالکل ہے. کون کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. توجہ فرمائی آپ نے. جس کو خلیفہ کہے گا اس کو امام نہیں کہے گا، اور جس کو امام کہے گا اسے خلیفہ نہیں کہے گا. پھر پوچھیے آپ کیا ولی ہوتے ہیں، وہ کہے گا بالکل ہوتے ہیں. کون ہے ولی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء ولی، خواجہ معین الدین چشتی ولی، نظام الدین اولیاء ولی. جس کو ولی کہے گا اسے خلیفہ اور امام نہیں کہے گا. تنہا ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے کسی بچے کو اٹھا کر پوچھئے اللہ کا ولی کون، وہ کہے گا علی. رسول کا خلیفہ کون، وہ کہے گا علی. تمہارا امام کون، وہ کہے گا علی. ہم تو دن بھر میں 3 مرتبہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہی اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کے امیر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، متقین کے امام ہیں، اور رسول کے خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ جو 15 شعبان گزری ہے، کون سے امام کی ولادت تھی؟ 12ویں امام، امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ
جس رسول کی شریعت پہ دنیا عمل کر رہی ہے اسی رسول کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، رسول دنیا میں 4 خلیفہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، 12 خلیفہ چھوڑ کر گئے تھے، اور قرآن مجید کی آیت بھی گواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور بنی اسرائیل میں اللہ نے 12 سردار معین کیے، 12 امام منتخب کیے۔ رسول نے آیت کی تلاوت فرمائی، کسی نے پوچھ لیا یا نبی اللہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے، ہم سے کیوں بتا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا تم سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی اپنے بعد تمہارے درمیان 12 وصی چھوڑ کر جاؤں گا، 12 خلیفہ چھوڑ کر جاؤں گا، 12 امام چھوڑ کر جاؤں گا۔ علامہ محدث دہلوی کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہوئی ہیں، ایک فتووں کی کتاب ہے فتاوی عزیزیہ کے نام سے، ایک ان کی تفسیر ہے تفسیر فتح العزیز جو تفسیر عزیزیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں علامہ محدث دہلوی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں روایت بیان کی ہے، بھرپور توجہ دیجیے گا۔ ابھی تک جتنی بلندی پہ جا کر سنا آپ نے میں نے دیکھا، لیکن یہاں سے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے، بولتی ہوئی زبانیں آپ کی، میری خطابت کو داد نہیں، اپنے اپنے عقیدہ امامت پہ سلام ہوگا۔ جس کو جتنا بھروسہ اپنے عقیدہ امامت پہ ہے اتنی طاقت سے بتائے گا، اٹھے ہوئے ہاتھ، بلند لہجے، بلند آوازیں، بولتی ہوئی زبانیں، اپنے اپنے عقیدہ امامت کو سلام ہوگا۔ پوری طاقت سے اعلان عقیدہ امامت کرنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے اپنے اپنے امامت کے عقیدے کو سلام پیش کرنا ہے۔ علامہ محدث دہلوی آگے بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ رسول نے آگے فرمایا کہ میں بھی اپنے بعد تمہارے درمیان 12 وصی چھوڑ کر جاؤں گا، 12 امام چھوڑ کر جاؤں گا، 12 خلیفہ چھوڑ کر جاؤں گا، اور آگے نبی نے فرمایا 12 کے 12 ایک ہی خاندان سے ہوں گے، ایک ہی قبیلے سے ہوں گے، ایک ہی نسل سے ہوں گے، ایک ہی گھر سے ہوں گے۔ ارے تو 12 چھوڑ 4 دکھا دے جو ایک نسل کیا
سارے کے سارے محمد ہیں، ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں۔ اس کا مطلب توجہ دیجیے گا، جو محمد کی فضیلتوں کا معیار ہو وہی آخری محمد کی فضیلتوں کا معیار بھی ہو۔ توجہ عزیزو، اب فضیلتوں کا معیار دیکھیے، جو محمد پہلے محمد کی فضیلتوں کا معیار وہی آخری محمد کی فضیلتوں کا معیار۔ پہلے محمد کی فضیلتوں کا کیا معیار ہے؟ جب زمین پر ہو تو کائنات پیچھے ہو، وہ محمد سب سے آگے ہو، اور جب معراج کی بلندیوں کا سفر طے کرتے ہوئے پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان سے نکلے، تیسرے آسمان کے پار ہو، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو چوتھے آسمان پر پہلے سے ایک نبی موجود ہے، اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے اسے آسمان پہ بلا لیا ہے۔ اس کی فضیلتوں کا معیار کیا ہے؟ مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ کر دے، پرندے کو مٹی سے بنا کے اڑا دے، مریض کو شفایاب کر دے، اتنا بڑا نبی جب یہ محمد چوتھے آسمان پر پہنچ جائے، وقت نماز ہو، اتنا بڑا نبی پیچھے کھڑا ہو جائے، محمد آگے کھڑے ہو جائے، یہ پہلے محمد کی فضیلتوں کا معیار ہے۔ اب جو آخری محمد ہو اس کی فضیلتوں کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے جو پہلے محمد کی فضیلتوں کا معیار ہو۔ سوچئے، اتنا بڑا نبی جب آسمان پر ہو تو پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھے، جب زمین پر اترے تو یہی عیسیٰ آخری محمد کے پیچھے مسلح دکھتا ہے۔ کہاں بچھے گا مسلح؟ پانی پر۔ پروردگار پانی ہی پہ مسلح کیوں بچھا رہا ہے؟ کعبے میں بچھواتا، بیت المقدس میں بچھواتا، یہ پانی پہ مسلح بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جواب دے گا، ایسے سے مسلح نہ سمجھو، یہ امامت کی مسند ہے۔ پروردگار امامت کی مسند بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، امامت کی مسند بھی یا منبر پر بچتی ہے یا تخت پر بچتی ہے۔ اللہ جواب دے گا، تم نے دیکھا نہیں تھا، ہم نے امامت کی مسند پہلے تخت پر ہی بچھائی تھی، ہم نے امامت کی مسند پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی۔ لوگ کودے تخت پر بیٹھ گئے، لوگ کودے منبر پر بیٹھ گئے۔ اس بار امامت کی مسند نہ تخت پر بچھاؤں گا، اس بار امامت کی مسند نہ منبر پر بچھاؤں گا، اس بار امامت کی مسند پانی پہ بچھاؤں گا، پھر کہوں گا اب جس میں ہمت ہو بیٹھ کے دکھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو یقین ہے آپ کو کہ وہ آئیں گے؟ ہم نے کہا بالکل یقین ہے وہ آئیں گے۔ مانتے ہیں انہیں؟ بالکل مانتے ہیں، آپ کو بھی ماننا چاہیے۔ کہ مان تو لیں مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کب سے ہیں؟ ہم نے کہا تقریباً 1200 سال سے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ 1200 سال کا آدمی اگر ظہور پذیر ہو بھی جائے، حجاب رحمت الٹ کے ظاہر ہو بھی جائیں، تو 1200 سال کی عمر ہے، اس بڑھاپے میں لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ نزاکت محسوس کیجئے گا، کیفیت پہنچے تو بتائیے گا۔ اس بڑھاپے میں لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ ہم نے کہا بھیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بڑھاپا اتنا ہی خراب ہے تو پھر اس زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا بوڑھا خراب ہے۔ حالانکہ بڑھاپا خراب نہیں ہے، قرآن مجید کی یہ تعبیر بڑھاپے کے خراب ہونے والی نہیں ہے، ہماری تعبیر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ضعیفی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے ہم اسے خراب سمجھتے ہیں۔ قرآن کی الگ تعبیر ہے۔ اب قرآن کی تعبیر محسوس کیجئے، پھر بارویں کو ملا لیجئے اسی تعبیر سے۔ قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں مار دے گا، اور تم میں سے
फरमाए ज़ईफ़ी पलटाई जाएगी। भरपूर तवज्जो दीजिएगा। कुरान ने ये नहीं कहा ज़ईफ़ी आएगी, कुरान ने क्या कहा है? ज़ईफ़ी पलटाई जाएगी। पलटाया जाना क्या होता है? आप यहां आए हैं या पलट के आए हैं? आए, पलट के कहां जाएंगे? अपने घर। इसका मतलब पलटा जाता है अपने मरकज की तरफ, अपने असल की तरफ। अल्लाह ने फरमाया ज़ईफ़ी पलटाई जाएगी। मतलब क्या है? बचपन था, हाथ थे मगर वजनी चीज उठा नहीं सकते थे, पैर थे चलते हुए लड़खड़ाते थे, आंखें थी किसी एक जगह ठहर नहीं सकती थी। ज़ईफ़ी होगी, हाथ होंगे वजनी चीज उठा नहीं पाएंगे, पैर होंगे चलते हुए लड़खड़ाएंगे, आंखें होंगी एक जगह रुक नहीं पाएंगी। इसे कहते हैं ज़ईफ़ी का पलटाया जाना। इसका मतलब जैसा बचपन होगा वैसी ज़ईफ़ी होगी, जैसा बचपन होगा वैसी ज़ईफ़ी होगी, जैसा बचपन होगा वैसी ज़ईफ़ी होगी, जैसा बचपन होगा वैसी ज़ईफ़ी होगी। जुमला बदलूं ताकि कैफियत बदल जाए। जैसा बचपन वैसी ज़ईफ़ी, यानी जिसका जैसा बचपन उसकी वैसी ज़ईफ़ी। अगर बचपन कमजोर होगा तो ज़ईफ़ी भी कमजोर होगी, लेकिन अगर किसी ने बचपन में कल्ला अफ्ता चीरा, एक सलावत पढ़े नज़ुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब 12 साल की उम्र में पारवे की कैफियत क्या होगी, ये इस सिलसिले के पहले को देखकर हिसाब लगा लीजिए। ये जोरे खिताबत में कहा गया जुमला नहीं है, इस सिलसिले के पहले को देखिए। असल मरकज क्या है हमारे मौजू का? 12 के 12 एक नस्ल के होंगे, 12 के 12 एक खानदान के होंगे, 12 के 12 एक कबीले के होंगे। अब ये जो 12वां है ये तन्हा नहीं है, ये किसी सिलसिले की फर्द है, ये किसी सिलसिले की फर्द है। और ये सिलसिले की फर्द मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान ने यही बोला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनीन में से मर्दों का एक सिलसिला है, मोमिनीन में से मर्दों का एक सिलसिला है, मोमिनीन में से मर्दों का एक सिलसिला है। अब वो मर्दों वाला सिलसिला कहां तलाश करें? इसीलिए नबी ने फरमाया था कलमे अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, मर्द होगा। ये मर्दों का एक सिलसिला है। इस सिलसिले का काम क्या है? सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। वो अहद व पैमान जो अल्लाह से किए हैं सबको सच करके दिखा देते हैं, यानी लोगों को हिदायत देते हैं जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी मिली है। अब इस सिलसिले की पहचान क्या है? वमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर। इस सिलसिले की पहचान ये है कि इस सिलसिले में हर जमाने में दो अफराद मौजूद होते हैं, एक हिदायत करता है दूसरा इंतजार करता है। अब किसी के पास ऐसा सिलसिला हो जिस सिलसिले में हर जमाने में दो अफराद मौजूद हो, एक हिदायत करे दूसरा इंतजार करे, तो हमें दिखाओ, हम उस सिलसिले को मान लेंगे। न मिले तो हम दिखाते हैं ऐसा सिलसिला जिस सिलसिले में हर जमाने में दो अफराद मौजूद हैं, एक हिदायत करेगा दूसरा इंतजार करेगा। नबी हिदायत करते रहे, अली इंतजार करते रहे, अली हिदायत करते रहे, हसन इंतजार करते रहे, हसन हिदायत करते रहे, हुसैन इंतजार करते रहे, हुसैन हिदायत करते रहे, सज्जाद इंतजार करते रहे, सज्जाद हिदायत करते रहे, बाकिर इंतजार करते रहे, बाकिर हिदायत करते रहे, सादिक इंतजार करते रहे, सादिक हिदायत करते रहे, कासिम इंतजार करते रहे, कासिम हिदायत करते रहे, रजा इंतजार करते रहे, रजा हिदायत करते रहे, तकी इंतजार करते रहे, तकी हिदायत करते रहे, नकी इंतजार करते रहे, नकी हिदायत करते रहे, मेहदी इंतजार करते रहे, नकी हिदायत करते रहे, अस्करी इंतजार करते रहे, अस्करी हिदायत करते रहे, मेहदी इंतजार करते रहे। अब कोई आपसे कह सकता है, कोई आपसे बोल सकता है कि अब तो अल्लाह की सुन्नत बदल गई, अब तो अल्लाह की सुन्नत टूट गई, अब तो सिर्फ एक है जो हिदायत कर रहा है। तो पलट के बोल दीजिएगा वो अल्लाह है, अल्लाह उसकी सुन्नत कभी बदलती नहीं है। आज भी दो अफराद मौजूद है, मेहदी जमीन पे हिदायत कर रहे हैं, ईसा आसमान पर।
ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد. کہ جو نبی نے ہمیں غدیر کے میدان سے دیا ہے، اس سلسلے کا پہلا علی ہے ناصر امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اب میں خطبہ حدیث سے جملہ سنا دیتا ہوں تاکہ میری بات کی تائید ہو جائے. میں نے کیا کیا؟ ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک نسل. اب وہ نسل کون سی ہے، خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا، جس کو ہمیں امام ماننا ہے؟ حضور نے فرمایا انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، میں ہی وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ثم علی من بعدی، پھر میرے بعد علی کی اتباع کرنی ہے. اب اس کے بعد کا جملہ بڑا عظیم ہے، ہمیشہ ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. پورا خطبہ بھی یاد رہا ہوں تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، عقیدوں کی سلامتی کے لیے کافی ہے جملہ. آگے حضور نے فرمایا ثم ولدی من صلبہ، علی کے بعد میری ان اولاد کی اتباع کرنی ہے جو علی کے صلب سے پیدا ہوں گی. اس کا مطلب نبی کے بعد علی کو ماننا ہے، علی کے بعد اولاد علی کو ماننا ہے. کس کو ماننا ہے نبی کے بعد؟ کس کو ماننا ہے؟ کس کو ماننا ہے نبی کے بعد؟ علی کو نہیں ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے. جو کہتے ہیں نا ان کو بھی مان لیتے ہیں، ان کو بھی مان لیتے ہیں، ان کو بھی مان لیتے اور علی کو بھی مان لیتے ہیں، وہ علی کی محبت میں علی کو نہیں مانتے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے علی کو مانتے ہیں. محبت اور ضرورت میں بہت فرق ہوتا ہے. علی کو نہیں ماننا، علی کو ہی ماننا. علی کو بھی نہیں ماننا، علی کو بھی نہیں ماننا، علی کو بھی نہیں ماننا، علی کو ہی ماننا ہے. بھی اور بھی کا فرق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ الہ آباد شہر ہے، اصلی گھی کی دکانیں ہوں گی وہاں، اصلی گھی کی دکان. اصلی گھی کی دکان پہ جائیے، اس سے پوچھیے اصلی گھی ہے آپ کے ہاں؟ وہ کہے گا جی یہاں نہیں ملے گا تو کہیں نہیں ملے گا. مسئلہ اصلی گھی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں گاؤں کا، گاؤں میں تو اصلی گھی مل نہیں پا رہا ہے، شہر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں سے اصلی گھی آتا ہے وہاں پر تو ہے نہیں، شہر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ ہوتا معلوم ہے کیا ہو؟ میرے کو یہاں پر ہو تو مجھے معاف کرے گا، مگر ہوتا یہی ہے. اصلی گھی بیچنے والا ایک ڈبہ لیتا ہے مثلا 4 کلو، جس میں 4 کلو گھی آ جائے، اس میں نیچے ڈالتا ہے 3 کلو ڈالڈا، اوپر ڈالتا ہے 1 کلو اصلی گھی. اس سے کہیے دکھاؤ کہاں ہے اصلی گھی، وہ آپ کو ڈبہ کھول کے دکھائے گا. خوشبو کون سے گھی کی آئے گی؟ کس وجہ سے؟ چونکہ اوپر ہی اصلی گھی رکھا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس نے اصلی گھی کی محبت میں ڈبے میں ڈالا ہے یا اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے؟ جو جب پہنچ جائے جب بول دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو جب سمجھ میں آ جائے تب بول دے. اس نے اصلی گھی کی محبت میں اصلی گھی نہیں ڈالا، 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے اصلی گھی ڈالا ہے. اب جو ایک کہتا ہے نا کہ ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مان لیتے ہیں، تو یہ علی کی محبت میں علی کو نہیں مانتے. انہیں پتا ہے کہ اگر علی کو نہیں مانیں گے تو ہمارے 3 کلو ڈالڈاؤں کو خریدے گا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد. تو خلافت، امامت، وزارت، وصایت رہنے ایک قبیلے میں، ایک خاندان میں. اب آئیے، مجلس کا آخری رخ ہے اور یہی اختتامی رخ ہے. اب میں آپ کو دلیلوں کے ذریعے سے بتاتا ہوں، قرآنی دلیل اور تاریخی دلیل. 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ کے دلائل، بات ختم ہو جائے گی.
کہ امامت کہاں رہنی ہے اور کس جگہ رہے گی۔ امامت کیا ہوتی ہے؟ رسول کی خلافت کو ہی امامت کہا جاتا ہے۔ امامت کی جو تعریف علامہ ہلی نے فرمائی ہے وہ اسی طریقے سے الامامت ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں جو لوگوں کی رہبری کرتا ہے اسی کو امام کہتے ہیں۔ مطلب امام نبی کا وصی ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے نا؟ رہے گی کہاں امامت، خلافت، وصایت، وزارت؟ صرف آخری نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا خلیفہ بنایا ہے تو نبی کے گھر والوں میں سے بنایا ہے، باہر والوں میں سے نہیں بنایا ہے۔ اور آسان کر دوں بات تاکہ اور آپ کے اذان کے قریب ہو جاؤں، اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا، آخری نبی کی بات نہیں ہو رہی ابھی، کسی بھی نبی کا، قاعدہ کلیہ قرآن کو بتا رہا ہوں، اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے تو نبی کی اولاد میں سے بنایا ہے، اصحاب میں سے نہیں بنایا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اب میں اس کی دلیلیں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اور ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد کو چنا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا، ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی ہی اولاد میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ان کو پہلے ہدایت دی، نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام لیے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ہارون، الیسع۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ إِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہم نے ان نبیوں کا وصی بنایا تو ان نبیوں کا وصی یا تو ہم نے ان کے بھائی کو بنایا یا ان کے بیٹوں کو بنایا، یا ان کے بھائیوں کو بنایا یا ان کے بیٹوں کو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ نبی کا وصی جب بھی ہوگا یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے، یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے۔ یہ کہ قرآن مجید کی آیات۔ اب آ جائیے تاریخی سلسلہ آپ کو سناتا ہوں، بڑی عظیم توجہ یہاں پہ چاہیے مجھے۔ تاریخ سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا ہے، نبی کی اولاد ہی کو بنایا ہے۔ اللہ نے آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیش کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ نہ شیش کو نہیں، آدم کے بیٹے شیش کو بنایا۔ شیش ہونے کی وجہ سے وصی نہیں بنے، آدم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آدم کے وصی بنے۔ اللہ نے آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیش کو بنایا، شیش کا وصی شیش کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وصی مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وصی یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا، ادریس کا وصی ادریس کے بیٹے متوشلہ کو بنایا، متوشلہ کا وصی متوشلہ کے بیٹے لمک کو بنایا، لمک کا وصی لمک کے بیٹے نوح کو بنایا۔ یہ تھی بیٹوں کی بات۔ اور جب اللہ نے موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنا دیا۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا۔ میں نے تو ساری بات تمام کر دی۔ قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کے بیٹے کہاں ہیں، آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، تو پلٹ کے بول دیجئے گا سقیفائی کوشی سے نکل مباہلے کے میدان میں آ، آگے آگے بیٹے تھے، پیچھے پیچھے بھائی تھا۔ ایک صلوات پڑھیں منزل کے بر محمد و آل محمد۔ بات طے ہو گئی کہ امامت، خلافت، وزارت، وصایت نبی کے خاندان ہی میں رہنی ہے، نبی کے گھر ہی میں رہنی ہے۔
نبی کی نسل ہی میں رہنی ہے، باہر نہیں جانی۔ اور جو موضوع امامت میں تمام عالم اسلام جس آیت کو دلیل بنا کے پیش کرتا ہے، آیت سن لیجئے، ذہن میں رہ جائے گی، عقیدے کے کسی چوراہے پر بھی آپ سینہ تان کے اپنا عقیدہ بیان کر سکتے ہیں۔ کون سی آیت پیش کی جاتی ہے سلسلہ امامت میں؟ جناب ابراہیم سے امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوئے ابراہیم تو کیا ملی؟ امامت۔ جیسے ہی ابراہیم کو امامت ملی، فوراً ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قالا ومن ذریتی، پروردگار مجھے تو مل گئی، میری اولاد کو بھی ملے گی یا نہیں؟ اس کا مطلب ابراہیم نے بھی امامت اپنے اصحاب کے لیے نہیں مانگی ہے، اولاد کے لیے مانگی ہے۔ بات تو ہو گئی ہے، امامت جب بھی رہنی ہے نبوت کی اولاد میں، یا تو نبی کا بھائی امام ہوگا یا نبی کا بیٹا امام ہوگا، اور یہ بیٹے اور بھائی کا مشرن، بیٹے اور بھائی کا امتزاج دین میں ہمیشہ رہا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ نبی کا نائب، نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین، نبی کا اطاعت گزار۔ اب آپ دیکھ لیجئے اطاعت کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے۔ زندگی بھر ایک بھائی نبی کی اطاعت کرتا رہا، امام کا زمانہ آیا تو یہاں بھی بھائی ملا، اور اطاعت کے کس بلندی پر تھا اور کس حد پر تھا؟ 2-4 منٹ اور سن لیجئے، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت اہم منزل پر آپ کو لے کر آ گیا ہوں۔ بارگاہ باب الحوائج ہے، حضرت عباس ایسا پیکر تھے اطاعت کا، بلکہ میں جملہ بدلوں، حضرت عباس نے بہت سے لفظوں کو وجود دیا ہے، اگر عباس نہ ہوتے تو لغت سے بہت سے لفظوں کو وجود بھی نہ ملتا۔ آپ دیکھ لیجئے کس بلندی پر تھے حضرت عباس، اطاعت کی جو بلندی ہے کس طریقے سے عباس نے اطاعت کی۔ ایک شخص کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور جو لوگ مرثیہ وغیرہ کے شوقین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مرثیوں میں نام آتا ہے کربلا کے میدان میں جو حضرت عباس کا مقابل آیا تھا، مارد۔ کیا نام تھا؟ مارد۔ مارد، اس کی عمر 95 سال تھی، 95 ایئرس، 95 سال کا تھا مارد۔ مولا عباس کی عمر کتنی تھی؟ 32 سال۔ تو 95 سال کے آدمی کے سامنے 32 سال کا آدمی کم سن ہی ہے، 3 گنا کا فرق ہو گیا نا۔ حضرت عباس جب چلے ہیں خیمے سے نکل کر میدان کارزار کی طرف، تو سب تاریخ کے جانکار یہاں موجود ہیں، خیام حسینی نشیب میں ہے، مولا عباس کو بلندی کی طرف جانا ہے، مگر غیظ و غضب کا عالم یہ تھا کہ جب عباس چلے ہیں تو صفوں پہ صفیں الٹ رہی تھی، قلب لشکر میمنہ پہ گر رہا تھا، میمنہ میسرہ پہ گر رہا تھا۔ عالم یہ تھا، عباس کے روب و جلال کے میدان میں اثر یہ تھا کہ لشکری رن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، سر تن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، روحیں بدن چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ یہ عباس کے روب و جلال کا عالم تھا میدان میں۔ مارد نے جب یہ عالم دیکھا لشکر کا تو چیخ کے بولا، شمر کیسے کیسے بہادر تم اپنے ساتھ لائے ہو، ایک کمسن تم سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ شمر نے چڑ کے کہا کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو آ کے سنبھال لے۔ مارد جھومتا ہوا نکلا ہے، اور تاریخ میں لکھا بھی ہے، جو لکھا ہے بالکل عین ہی وہی بیان کر رہا ہوں، میری خطابت کا کوئی امتزاج اس میں شامل نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا کہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا مارد مولا عباس کی طرف بڑھا ہے۔ کس کی طرح جھومتا ہوا جا رہا ہے؟ مست ہاتھی کی طرح۔ اس بیچارے کو پتا ہی نہیں تھا جس کے مقابلے پر جا رہا تھا وہ شیر خدا کا شیر تھا۔ مارد چلا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ نیزے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دستی نیزہ ہوتا ہے جس سے قریب سے حملہ کیا جاتا ہے، ایک طویل نیزہ ہوتا ہے۔ نیزہ دستی ہو یا طویل ہو، حملہ ایسے ہی ہوگا، یا ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا۔ یہ تلوار کا حملہ ہے، نیزے کا حملہ یہ نہیں ہے، نیزہ ایسے مارا جائے گا
یا ایسے مارا جائے گا. مارد کے ہاتھ میں نیزہ ہے. مارد قریب آیا مولا عباس کے, اطاعت سنیے مولا عباس کی. مارد قریب آیا مولا عباس کے, دیکھا مولا عباس کو, دیکھ کر بولتا ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, میں تمہیں اس چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں. 3 جملے اور مولا عباس کے 3 جواب. پھر آپ جانیں, آپ کے دل میں جتنی مولا عباس کی محبت ہو محبت جانیں. مولا عباس کے 3 جواب, 3 باتیں مارد کی سن لیجئے. پہلی بات, پہلی گفتگو, پہلا جملہ, میں تمہیں اس چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں, میرے سامنے سے ہٹ جاؤ بچ جاؤ گے. سامنے سے نہ ہٹنا ہو تو میری اطاعت میں آ جاؤ بچ جاؤ گے. دوسرا جملہ, تیسرا جملہ, میں کسی پہ اتنا رحم نہیں کرتا, تمہاری کمسنی کی وجہ سے تجھ پر رحم کر رہا ہوں. خود 95 سال کا ہے, مولا عباس 32 سال کے. کیا کہا اسے؟ تمہاری کمسنی کی وجہ سے تجھ پر رحم کر رہا ہوں. کتنے جملے؟ 3. پہلا جملہ چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں. دوسرا جملہ میری اطاعت میں آ جاؤ. تیسرا جملہ کمسنی کی وجہ سے تم پر رحم کر رہا ہوں. اب سنیے مولا عباس کا جواب, یہاں سے لے کے اور آخری پر تک, اور جو لوگ باہر بھی بیٹھے ہو, جہاں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہو, جس کے دل میں مولا عباس کی جتنی محبت جلوگر ہے, لگنا چاہیے کہ یہاں سے کربلا کے میدان تک داد شجاعت پہنچانا چاہ رہے ہیں. اتنی بلند آواز سے اور اتنی طاقت سے مولا عباس کی شجاعت کو داد دینا ہے. بھرپور طاقت سمیٹ لیجیے گا, پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں. جیسے ہی مالک نے کہا کہ میں تمہیں چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں, مولا عباس نے پلٹ کے فرمایا, علی کا بیٹا ہوں, نیزہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں نیزے سے نہیں ڈرتا. علی کا بیٹا ہوں, نیزہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں نیزے سے نہیں ڈرتا. دوسرا جملہ, میری اطاعت میں آ جاؤ. مولا نے فرمایا حسین کی اطاعت میں ہو, اور جو حسین کی اطاعت میں ہوتا ہے کسی اور کی اطاعت میں نہیں جاتا. تیسرا جملہ, کمسنی پر رحم کر رہا ہوں. اب اس کا جواب میں بزرگوں سے خصوصی طور سے آوازیں چاہوں گا ان کی. مولا عباس نے سقیفہ اور کربلا کو ایک جگہ ملا دیا. سقیفہ اور کربلا کو ایک جگہ ملا دیا. سقیفہ اور کربلا کو ایک جگہ ملا دیا. جیسے اس نے کہا نا تمہاری کمسنی پر رحم کر رہا ہوں, مولا عباس نے فرمایا میری کمسنی پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پتا نہیں ہے بہت سے کمسن بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت سے کمسن بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں. سامنے سے نہیں ہٹنا ہے تو ٹھیک ہے, وار کر رہا ہوں سنبھالو. بالکل بعین ہی جو منظر تاریخ نے بیان کیا ہے وہی منظر بیان کرنے جا رہا ہوں. وار سنبھالو. نیزے کا حملے کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا یا ایسے؟ تاریخ کا منظر بتا رہا ہے. مالک کا نیزہ بڑھا, خود 95 سال کا, آج والا 95 سال نہیں, 1400 سال پرانا 95 سال. یعنی تجربے اور بہادری کا امتزاج ہے. کتنی جنگیں کر چکا ہے, کتنی جنگیں لڑ چکا ہے. 95 سال کا بہادر ہے, جنگی تجربہ, پوری بہادری اور پوری طاقت کے ساتھ نیزے کا حملہ کیا. مولا عباس کی طرف نیزہ بڑھ رہا ہے, ادھر سے نیزہ بڑھا. تاریخ بتاتی ہے ادھر سے روکنے کے لیے عباس کا ہاتھ بڑھا, اور پورا ہاتھ بھی نہیں, صرف انگوٹھے اور انگلی کے درمیان نیزے کی یعنی کو ایسے پکڑ لیا. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. 2 انگلیوں سے نیزے کی یعنی کو وہی روک سکتا ہے جس کے بعد نے 2 انگلیوں سے بڑے خیبر اٹھایا. نیزے کا ہاتھ ہوتا, نیزہ اچھالنا شروع کیا. مولا عباس نے آہستہ آہستہ نیزہ اچھالا. نیزہ اچھل رہا. نیزے کو اتنا اچھالا کہ نیزہ کمان بن گیا. اس نے سوچا کہ اگر کچھ اور دیر تھامے رکھا تو نیزے کے ساتھ کہیں میں نہ اچھل جاؤں. اس نے فوراً نیزے کو چھوڑا. جیسے ہی نیزے کو چھوڑا مولا عباس کے قبضے میں اس کا نیزہ آیا. مولا عباس نے نیزے کو پلٹا اور اسی کے نیزے سے اس کے اوپر حملہ کیا. سواری اور سوار دونوں ایک ساتھ گرے.
مارد کے پیچھے مارد کا غلام کھڑا تھا. توجہ، اس نے سوچا کہ میرا مالک گر گیا ہے. اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا لے کر مارد کی طرف غلام بڑھا. پوری توجہ رکھیے گا عزیزو، گھوڑے کو لے کر مارد کا غلام بڑھا. تاریخ میں گھوڑے کا نام طاغیہ لکھا ہے. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ طاغیہ. طاغیہ کو لے کر غلام مارد کی طرف بڑھا. مولا عباس نے طاغیہ کو دیکھا، کمر کو دیکھا، ٹاپوں کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا. تاریخ بتاتی ہے کہ عباس نے اپنے گھوڑے سے جست لگائی، طاغیہ کو اپنے قبضے میں لیا، نظام کو گھمایا، مولا حسین کی طرف موڑ دیا. شم نے جیسے طاغیہ کو عباس کے قبضے میں دیکھا، فوراً پیچھے سے آواز دی، کوئی عباس کو جاتے ہوئے نہ روکنا. اس نے ہم سے وہ گھوڑا واپس لے لیا جو ہم نے حسن سے چھینا تھا. جو ہم نے حسن سے چھینا تھا. اس کا مطلب ایک بات اور طے ہو گئی، اگر اہل بیت میں سے کسی کا کچھ چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے. کچھ چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے. حسن کا گھوڑا چھنا تھا، عباس نے لے لیا. صحرا سے بدعت چھنا ہے، آخری امام آ کے واپس لے لے گا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں امام آخر کو آنا ہے، اور آئیں گے. پورا عقیدہ ہے، پورا یقین ہے، وہ تشریف لائیں گے. اب آئیں گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ظہور کا صرف انتظار نہیں کرنا ہے، آنے کا انتظام بھی کرنا ہے. جب کسی کو آپ بلاتے ہیں تو گیٹ پہ کھڑے ہو کر صرف انتظار کرتے رہتے ہیں. ابھی میں آیا رضا حسنین صاحب کے ہاں، کمرے میں داخل ہوا تو بہترین بستر لگا ہوا، صوفہ میز صاف ستھری بچھی ہوئی، ناشتے کا انتظام، 1 گھنٹے کے بعد دوسرے ناشتے کا انتظام. تو یہ رات بھر صرف انتظار کرتے رہے کہ مولانا صبح کو آئیں گے. انتظار کے ساتھ انتظام بھی کیا. ہم بھی مولا کا انتظار کر رہے ہیں تو بس انتظار ہی کرتے رہے. ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس نے انتظام کتنا کیا ہے. میدان عمل میں کبھی بھی انسان کو دوسرے کے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے، ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے انتظام کیا کیا ہے. انتظام کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے خود سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں. اور آج کل جو گھروں کے حالات ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو جانتا ہے. آیت اللہ فاطمی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار، یہ گھروں میں آپسی اختلافات، جھگڑے، لڑائی، ایک دوسرے کے خلاف عجب عجب طریقے کے پلان کرنا، گناہوں کی زیادتی، رزق میں برکت نہ ہونا، اپنے اپنے گھر میں دل نہ لگنا، وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آیت اللہ فاطمی نے فرمایا کہ گھروں سے برکت اور رونق اس وقت اٹھ جاتی ہے جب گھروں میں فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے. گھر میں فرشتے آتے رہے، کیا کریں اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ فرشتے کس وقت آتے ہیں. روایات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرشتے کس وقت آتے ہیں؟ وقت صبح فرشتے تشریف لاتے ہیں. گھر میں آتے ہیں فرشتے، ہم بستروں میں سوئے رہتے ہیں، دروازے کو بند کر کے رکھتے ہیں، نہ نماز
نماز سے مطلب ہے ہمیں، نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ مصلی سے مطلب ہے، نہ عبادات سے مطلب ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ گھروں میں فرشتے آئیں تو صبح میں سب سے پہلے اٹھنا شروع کریں، صبح کی نماز مستقل پڑھنا شروع کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے بھی پوچھتے ہیں، اپنے بزرگوں سے بھی دریافت کرتے ہوں گے، قبلہ بہت پریشانی رہتی ہے، کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، کہیں سے رزق کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ رزق آنے کا جو وقت ہے اس میں تو ہم سوتے رہتے ہیں، رزق آنے کا جو وقت ہے اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے کہ رزق آئے تو کم سے کم صبح کی نماز ہمیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہر نماز کو چاہیے کہ اول وقت پر پڑھیں۔ جہاں تیز آواز میں بات ہوتی ہے، گفتگو میں غلط جملوں کا استعمال ہوتا ہے، وہاں سے فرشتے دور رہتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو گندے الفاظ سے محفوظ رکھیے، بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے، چاہے ہمارے چھوٹے ہوں یا ہمارے بڑے ہوں۔ احترام کے ساتھ، نزاکت بھرے لہجے کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ گھر میں دیکھیے کہ کوئی نجس چیز تو موجود نہیں ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ گھر سے نجاستوں کو دور رکھنے کی ہمیشہ کوشش کیجیے۔ ایک دوسرے کا گھر میں احترام کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام کیجیے۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے ضرور آتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت کا بھی اہتمام کیجیے۔ جہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے ضرور آتے ہیں، اور یہ تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جب یہ سارے چادر میں جمع ہو گئے تو جس جبرائیل کو اللہ بھیجتا تھا اس جبرائیل نے خود ہی اجازت طلب کر لی کہ چلا جاؤ۔ اس کا مطلب جہاں بھی پنجتن کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں فرشتے ضرور تشریف لاتے ہیں، تو حدیث قصہ کی تلاوت کا انتظام کیجیے۔ یہ ساری باتوں کا انتظام کیجیے، اہتمام کیجیے، تاکہ گھروں میں رونق رہے اور گھروں میں برکتیں رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سارے انتظام کر کے اپنے امام وقت سے کہیے کہ مولا آپ کے آنے کا ہم نے انتظام کر لیا ہے، اب آپ بتائیے کہ ہم کب تک انتظار کریں۔ انتظام کیجئے، پھر انتظار کیجئے، اور پھر مولا کو بلائیے، تاکہ آپ کا اور مولا کا رابطہ مزید بہتر ہو سکے، مزید اچھا ہو سکے۔ دنیا والوں سے کیا مطلب ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے، ہمارا تعلق ہمارے وقت کے امام سے اچھا ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ آیت اللہ جواد تبریزی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کیا طریقہ ہے کہ ہم غلط سوچ سے بچیں؟ ہمارے سوچ میں جو غلط باتیں آتی ہیں ان سے دور رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ آیت اللہ جواد تبریزی نے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ یقین کامل رکھو کہ جس امام کو تم مانتے ہو وہ امام صرف تمہارا ظاہر ہی نہیں تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور ہمیشہ خود کو یہ سوچتے رہو کہ ہم امام کے سامنے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی تنہائی میں ہو ہمیشہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر تنہائی میں ہو تو اپنے وقت کے امام سے باتیں کرو۔ یہ جو درد اور غم کی داستانیں ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے رہتے ہیں نا، جن سے بیان کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں درد ختم کرنا نہیں ہے، جن سے ہم بیان کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں درد ختم کرنا نہیں ہے۔ تنہائی میں بیٹھے تو اپنے امام سے باتیں کریں، ان کے سامنے اپنا درد بیان کریں، اور پھر ان کی بارگاہ میں کہیں مولا آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہماری مشکلیں آپ ختم کیجیے۔ بس عزیزو میری بات تمام ہو گئی۔ میں نے آپ کو عقیدہ امامت سے متعلق مکمل ایک چیپٹر کہ رسالت کے خاندان میں امامت کو رہنا ہے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر وقت کے امام
کے سلسلے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی. آپ کی اطاعت کے لیے نہیں، صرف اس وجہ سے بیان کیا تاکہ ہم اپنی زندگی میں سن کے بدلاؤ کر سکیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اہم نہیں ہوتا کہ آج تک ہم نے کیا کیا ہے، اہم یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد کیا کرنے والے ہیں. جب سن لیا اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں. امام ہیں، جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں ایسے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. انتقام خون حسینی کا بھی انتظار کر رہے ہیں. انہیں تو انتقام لینا ہے نا کربلا کا. جب سوچتے ہوں گے انتقام لینا ہے کربلا کا تو سوچئے کیا کیا مناظر نگاہوں میں گھوم جاتے ہوں گے. قاسم کے لاشے کا ٹکڑے ہونا، اصغر کے گلے پہ تیر لگنا، اکبر کے سینے پہ برچھی کی علی لگنا. والدین کے سال ثواب کی اعجاز صاحب نے مجلس سے منعقد کی. اللہ قبول فرمایا، پروردگار قبول فرمایا. اپنوں سے تعلق کیسا ہے اور کتنا ہم اپنوں کو یاد کرتے ہیں اس مجلس سے یہ بھی ثابت ہے. دوسری بات یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اصل کو نہیں چھوڑا ہے، گاؤں ہی میں آ کے مجلس منعقد کی ہے. انسان اپنی اصل کو کبھی نہیں بھولتا، اپنی جڑ کو کبھی نہیں بھولتا. اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی اصل کو چھوڑ کے جانا. کوئی حسین سے پوچھے کہ مدینہ کیسے چھوڑا تھا حسین، صرف اس لیے گئے تاکہ اسلام بچ جائے، اسلام کی حفاظت ہو جائے. اپنوں کو بھولنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اپنوں کا احترام زندگی میں بھی کرتے رہیے، مرنے کے بعد بھی کرتے رہیے. اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو سنتے ہیں، اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اہل بیت کو برتتے ہیں تو دیکھیے اہل بیت کے گھرانے میں کتنا احترام تھا اپنوں کا. جب شادی کی ہے جناب زینب کی جناب عبداللہ سے، مولا علی نے تو بلایا ہے عبداللہ کو، بلا کے فرمایا عبداللہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں. دنیا میں باپ بیٹے بھی بہت ہیں مگر رسول اور زہرا جیسی باپ بیٹی نہیں ہے. عبداللہ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہے. عبداللہ اگر ایسا وقت آن پڑے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئے تو زینب کو اجازت دے دینا، روکنا مت. اس لیے کہ اگر تم نے روک لیا تو زینب جائے گی نہیں. مگر میری بات یاد رکھنا کہ ادھر حسین مدینہ چھوڑیں گے، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر کا آنگن چھوڑ دے گا. معلوم ہے کتنی محبت تھی آپس میں بھائی اور بہن کو ایک دوسرے سے. 3 دن کے بعد جناب فضا ہونے کی کیا ضرورت ہے. معلوم ہے جناب زینب نے کیا جواب میں فرمایا، اما فضا کیسے نہ روؤں، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا. جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، سوچے جب وہ حسین در خیمہ پہ آ کے پکارے ہوں گے اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، زینب کا دل نہیں پھٹ گیا ہوگا. جلدی سے زینب نے حسین کو خیمے کے اندر لیا. اب کوئی بہن حسین کے ہاتھوں کو چوم کے رو رہی ہے، کوئی گلے کا بوسہ لے کر رو رہی ہے. اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے ابھی تو تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے، 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا. سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے خیمے کے گھر سے ہو کر گزریں گے. سکینہ در خیمہ پہ آن کھڑی ہوئی، حسین گزرے، سکینہ پیچھے پیچھے. بھائی بہن کی محبت کا احترام دیکھا، باپ بیٹی کی محبت کا احترام دیکھیے. سکینہ پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں. کہ تو بابا میرا ایک کام کر دیجئے. بتاؤ بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی. میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے جب سوال کر لیا اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں میں
کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارا کہ میں کیوں تماچے مارنے لگا کہ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پر دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا جو بھی مجھے مل رہا ہے میرے رخساروں پہ تماچے مار مار کے مجھے مل رہا ہے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں عزیزانو، مسائل میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مسائل پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہے۔ رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجیے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہے، میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا تو آپ میں سے اکثر جوان بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ کبھی سوچا کیجیے آپ کی چھوٹی سی بہن کو وہ چوراہے پر روکے زلفوں کو پکڑے اور رخساروں پہ تماشے مارنا شروع کر دے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجیے، امام سجاد، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے، کبھی سمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی مار جاتا تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ عزیزانو، یہ ہے بھائی بہن کی محبت کا احترام، باپ بیٹی کی محبت کا احترام۔ اب بھائی بھائی کی محبت کا احترام سن لیجئے، آخری منظر مسائل تمام، رو لیجئے جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے پوسا جتنا دینا ہوگا۔ امام حسین پہنچے ہیں میدان قتال میں، 7 حملوں کے بعد حاطف غیبی کی ندا آئی ہے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ رہی ہے، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس ذریعے سے حسین کے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ حسین گرے ہیں اپنی قبرگاہ میں، سمر بڑھا، سینے پہ سوار ہوا، خنجر کو حسین کے گلے پہ مارنا شروع کیا۔ یزید نے دربار میں پوچھا، سمر مجھے یہ تو بتا حسین آخری وقت میں کسے بلا رہے تھے، کسے آواز دے رہے تھے، کسے پکار رہے تھے، کسے یاد کر رہے تھے؟ سمر نے بتانا شروع کیا، یزید جب میں نے پہلی زر ماری حسین اپنے خدا کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے دوسری زر ماری حسین اپنے نانا کو پکار رہے تھے، جب میں نے تیسری زر ماری حسین اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے، جب میں نے چوتھی زر ماری حسین اپنے بھیا حسن کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے 5ویں زر ماری حسین اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک آواز آ رہی تھی، اماں یہی ہے نا، اماں دیر نہ کر دیجیے گا، اماں آپ کا حسین آنے والا ہے۔ اسی درمیان میں نے دیکھا حسین کے بس لب ہل رہے ہیں، کچھ آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔ میں نے سوچا جلدی سے دیکھوں تو صحیح حسین اب کسے پکار رہے ہیں۔ میں اپنے کام حسین کے لبوں کے برابر میں لے کر گیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ہو سکتا ہے نہر فرات کے کنارے عباس کا ناسا نیزہ اچھل رہا ہو، آقا زندگی نے مہلت نہ دی، ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کا سر قلم کر پائے، آپ کے سینے پر سوار ہو پائے، آپ کا گلا کاٹ پائے۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بہرحال اس مجلس سے اضافہ شہزاد کا جو بھی ثواب تو نے معین و مقرر فرمایا ہو اس سے مرحوم اور مرحومہ کے روح شاد و آباد فرما، مرحومین کو جوار مسمین میں جگہ عنایت فرما، درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بہرحال جو بھی احزاب پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو محروز ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہے انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار شفا کامل و واصلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، جو بھی بیمار انہیں شفا یاب و صحت یاب فرما، خصوصاً ہمارے امن صاحب پروردگار خصوصی طور سے تیری بارگاہ میں امام سجاد کے وسیلے سے اور اس بارگاہ باب الحوائز کے وسیلے سے دعا گو ہیں، پروردگار ان کو مکمل طور سے صحت یاب و شفا یاب فرما۔ جتنے بھی مدح خان، نوح خان، ذاکرین
یہاں تشریف فرما ہے ڈاکٹر نایاب بلیانی صاحب، ہمارے غلام باز صاحب اور ناظم مجلس جناب نذیر الہواری صاحب، جتنے بھی اور ذاکرین، نوح خان، پیش خان، ذاکرین تشریف فرمائے، پروردگار سب کی جد و جہد، کوشش اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارگاہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و عوام میں شمار ہو سکیں۔ گزارش آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے، پھر میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ صلوات اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سورہ کا ثواب شہادہ معصومین کی بارگاہ پہنچے اور ان کے وسیلے سے سید منظور حسین ابن ہدایت علی، سید اقبال فاطمہ بنت حسین احمد، سید اطرت حسین ابن منظور حسین، سید اشرت حسین ابن منظور حسین، سید اطرت حسین ابن منظور حسین، سید آصف حسین ابن منظور حسین، سید عارف حسین ابن منظور حسین، سید غضنفر عباس ابن منظور حسین، مرحوم اسرار فاطمہ بنت منظور حسین، مرحومہ انکسار فاطمہ بنت منظور حسین، مرحومہ مہتاب فاطمہ بنت منظور حسین، مرحومہ خورشید فاطمہ بنت منظور حسین اور سید نوازش حسین ابن آصف حسین، مرحوم انصار فاطمہ بنت حسین احمد کی ارواح کو ایصال فرماتے۔